الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. مرور زمانہ نے اور 1450 سال کی طویل مسافتوں نے بہت سی رسومات کو دین میں داخل کر دیا ہے. اور بڑی عجیب بات ہے کہ ایسی چیزیں جن کا دین سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، جو قوموں کے میل سے یا عہد جہالت سے یا غیر مسلم اقوام سے بطور رسوم کے چلی آ رہی ہیں، انہی کو ہم دین کا حصہ بنا لیتے ہیں. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ حصہ نہیں، انہیں سارا دین سمجھ لیتے ہیں. اور جب کوئی ہمیں ان سے روکنے کی یا سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں دین سے یا نیکی سے روک رہا ہے. ان 14 صدیوں میں مسلمان مختلف فرقوں میں بٹ گئے، مختلف نظریات میں ڈھل گئے، مختلف کرداروں میں چلے گئے. لیکن یاد رہے کہ اختلاف اور مخالفت دو الگ چیزیں ہیں. اختلاف ایک فطری چیز ہے، انسانی مزاج کا حصہ ہے، اور وہ ضرور ہوتا ہے اور وہ بری بات نہیں ہے. اختلاف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ارشاد فرماتے اسے سمجھنے میں لوگوں میں اختلاف ہو جاتا تھا. مثلا ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنگ احد سے غزوہ خندق سے واپس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زرہ نہیں کھولی، سر مبارک سے خود اتارا اور سر پر 3 چلو پانی کے ڈالے کہ جبرائیل امین حاضر ہو گئے اور فرمایا کہ آپ زرہ نہیں اتاریے، بلکہ اللہ کا حکم ہے کہ فوراً بنی قریظہ پہنچیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ مجاہدین سے کہا جائے کوئی بھی زرہ نہیں کھولے گا، بنو قریظہ پہنچو اور اس طرح پہنچو کہ عصر کی نماز وہاں جا کر پڑھو. اب یہ جملہ بڑا سادہ سا تھا کہ عصر کی نماز وہاں جا کر پڑھو. چند میل فاصلہ تھا،
شہر سے، راستے میں عصر کا وقت داخل ہو گیا تو بعض صحابہ کی رائے یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا کہ عصر وہاں جا کر پڑھو سے مراد یہ ہے کہ وہاں جلدی سے جلدی پہنچو، نماز تو ادا کرنی ہے، وہاں پہنچ کر بھی کرنی ہے، یہاں بھی کرنی ہے، تو اسے مؤخر کرنے کا کیا فائدہ؟ بر وقت کیوں نہ پڑھی جائے، اول وقت میں کیوں نہ پڑھی جائے؟ لیکن ان کے علاوہ ایک طبقہ ایسا تھا جنہوں نے کہا کہ حضور نے فرمایا عصر وہاں جا کر پڑھو، اب وہ مؤخر وقت میں ہوتی ہے یا دیر سے ہوتی ہے یا اول وقت ضائع ہوتا ہے، جو بھی ہو جائے ہم عصر کی نماز وہاں پہنچ کر ادا کریں۔ چنانچہ پہلی رائے والوں نے عصر ادا کر لی، دوسری والے آگے بڑھتے رہے، رکے نہیں، انہوں نے وہاں پہنچ کر ادا کی، جب وہ فارغ ہوئے تو یہ بھی پہنچ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود جلوہ افروز ہوئے اور پہنچ گئے وہاں۔ اب یہ اختلاف تھا، بارگاہ نبوی میں پیش ہوا، حضور نے سن کر سکوت اختیار فرمایا، کسی کو درست نہیں فرمایا، کسی کو غلط نہیں فرمایا۔ آپ کے سکوت فرمانے سے مراد یہ ہے کہ دونوں آراء حضور نے قبول کر لی، اس لیے کہ انسانی فہم میں، شعور میں تفاوت ہے۔ دونوں جماعتیں مخلص تھیں، دونوں جماعتیں دل سے اطاعت گزار تھیں، رائے کا اختلاف اپنی اپنی سمجھ کی بنا پر ہوا کہ ایک طبقے نے یہ سمجھا کہ مراد یہ ہے کہ فوراً پہنچو، نماز کو مؤخر کرنا مراد نہیں ہے، تو نماز تو وہاں جا کر بھی ادا کرنی ہے، تو یہاں بر وقت کیوں نہ کر لی جائے۔ دوسروں نے کہا نہیں، جو الفاظ حضور نے فرمائے ان کے مطابق عمل ہوگا۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات میں موجود ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اختلاف باعث برکت ہے اور بات کے سارے پہلو واضح ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے صحابہ میں جو اختلاف تھا اسے اصطلاحاً مشاجرات صحابہ کہتے ہیں، انہیں جنگ و جدل یا لڑائی نہیں کہتے، بلکہ جب صاحب کتاب لکھتے ہیں، شارحین حدیث لکھتے ہیں، مورخین لکھتے ہیں، مفسرین کرام لکھتے ہیں، تو وہ لکھتے ہیں مشاجرات صحابہ۔ مشاجرہ شجر سے ہے، درخت سے، جس طرح درخت سے زیادہ ٹہنیاں پھوٹیں، زیادہ پتے نکلیں تو سایہ گھنا ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ جو آراء کا اختلاف تھا صحابہ کا، اس نے بعد میں آنے والوں کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کے سارے پہلو واضح کر دیے اور سایہ گھنا کر دیا۔ یہ اختلافات کہ کوئی آمین بلند آواز سے کہتا ہے، کوئی خاموشی سے کہتا ہے، یہ رائے کا اختلاف ہے۔ بلند آواز سے بھی ثابت ہے حضور سے، خاموشی سے بھی ثابت ہے۔ کوئی رفع یدین کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، لیکن جو نہیں کرتا ایک تکبیر پر وہ بھی کرتا ہے۔ تکبیر اولیٰ پہ تو سب ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو انکار تو نہ ہوا۔ اب آگے اختلاف شروع ہوا، اصول میں تو متفق ہو گئے کہ جی رفع یدین کرنا چاہیے، یہ اصول ہے، یا آمین کہنا چاہیے، یہ اصول ہے۔ اب اختلاف رائے میں ہے کہ آمین بلند آواز سے کہی جائے یا دل میں کہی جائے۔ اصول ہے کہ رفع یدین کیا جائے۔ اب اس اصول پہ کسی کو اختلاف نہیں، سارے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اختلاف اس میں ہے کہ جب بھی اللہ اکبر کہا جائے نماز میں ہاتھ اٹھایا جائے یا ایک ہی تکبیر اولیٰ پہ اٹھایا جائے۔ یہ فروعات ہیں، یعنی اس کی آگے تشریحات ہے۔ اس پہ کوئی لڑنے بھڑنے والی بات نہیں ہے، اسے حضور نے باعث برکت فرمایا ہے اور اس میں برکات ہیں۔ ہمارے ہاں اختلاف نہیں، ہمارے ہاں مخالفتیں ہیں۔ کوئی بھی کسی ایک رسم کے پیچھے جو لگ جاتا ہے
آپ اسے روکے نہیں، صرف اس رسم میں شریک نہ ہوں تو وہاں سے مخالفت شروع ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات تو بات لڑائی تک، ڈنڈے سوٹے سے گزر کر بندوق کی گولی تک پہنچتی ہے، لیکن کم از کم یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو خارج از اسلام ضرور کیا جاتا ہے۔ یہ ہماری کم از کم مخالفت ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے اور عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کے مفقود ہونے کے بعد جو زمانہ درمیان میں گزرا اسے عہد فترت کہتے ہیں، جس میں کسی کے پاس کوئی خبر نہیں تھی۔ عہد فترت میں اسلام کیا تھا کہ بندہ اللہ کا اقرار کر لے کہ کوئی ہے، اس کائنات کا خالق مالک اللہ ہے۔ اب وہ کیسا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، یہ بتانا تو نبی کا کام تھا۔ اس کی عبادت کا کیا طریقہ، یہ بتانا تو نبی کا کام تھا، کتاب کا کام تھا۔ جب تک کتاب نازل نہیں ہوئی، جب تک نبی مبعوث نہیں ہوا، تو صرف یہ مان لینا نجات کے لیے اور مومن ہونے کے لیے کافی تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف لے جا رہے تھے، سامنے سے ایک سیاہ فام خاتون آ رہی تھی، تو آپ نے اس سے پوچھ لیا کہ بی بی تمہارا کیا خیال ہے، خدا ہے؟ ہاں، اس نے کہا بالکل خدا ہے۔ آپ نے کہا تو پھر کہاں ہے خدا؟ اس نے کہا اوپر بادلوں میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے یا مومنہ، یہ مسلمان ہے، مومنہ ہے۔ اب اس کی مجھ سے ملاقات ہوئی ہے، اب یہ مجھ پر ایمان نہ لائے، اب یہ میری بات قبول نہ کرے تو وہ کفر ہوگا، لیکن جب تک میری دعوت اس تک نہیں پہنچی یہ اتنے ہی کی مکلف تھی کہ خدا ہے۔ ہمارے علماء فقہ نے، خصوصاً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی بات ایسی کرتا ہے آدمی کہ اس میں سے کفر کا اندیشہ ہے، اور اگر اس بات کے 100 معنی کیے جائیں، 99 کفر پر دلالت کرتے ہوں اور ایک اس میں ایسا معنی بھی ہو جو کفر پر دلالت نہ کرتا ہو، تو اس آدمی کو کافر نہ کہا جائے۔ اتنی اجرت نہ کی جائے کہ اس کے زبان سے نکلا اور اس پر فتویٰ ٹھونس دیا، اس کا تجزیہ کیا جائے، اس کے شعور کو، اس کے علم کو پرکھا جائے، اس کی حیثیت اور اس موقع کو دیکھا جائے، شاید کس دباؤ میں، کس پریشر میں، کس پریشانی میں کون سا کلمہ اس کے منہ سے نکل گیا۔ ورنہ یوں تو بے شمار جملے زبان زد خاص و عام ہیں جو بالکل صریحاً کفر ہیں۔ مثلا کبھی برزخ کی مرنے والوں کی بات ہوتی ہے تو ہم نے کہتے ہیں کس نے دیکھا ہے جی، جب جائیں گے پتہ چلے گا۔ اگر اس کو اس کے معنی میں لیا جائے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو قرآن نے بتایا، جو حضور نے بتایا، اس پر آپ کو یقین نہیں ہے، آپ اس انتظار میں ہیں کہ میں جاؤں گا تو دیکھوں گا۔ تو اس کا ایک معنی تو یہ بھی ہوا کہ آپ کو اللہ پر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی دی ہوئی خبروں پر اعتبار نہیں، تو یہی تو کفر ہے۔ لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کہنے والا دل سے کافر ہے، وہ حضور کو نہیں مانتا یا قرآن کو نہیں، یہ اس کی جہالت ہے، اسے اظہار کا طریقہ نہیں آتا، یہ اس کی نادانی ہے۔ ورنہ اس کے دل میں بھی محبت ہے محمد الرسول اللہ کی، اس کے دل میں بھی احترام ہے قرآن حکیم کا، وہ بھی اللہ کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے۔ اسے اظہار کا سلیقہ نہیں آتا، یا وہ جاہل ہے، یا ماحول اور معاشرے میں جہالت ہے، تو ایک جملہ وہ اب اس پہ ہم فتویٰ لگا کہہ دیں کہ تمہاری عورت بھی گئی، تمہارا گھر بھی گیا جی، یہ ہوا وہ ہوا، یہ تو جینا مشکل ہو جائے گا۔
اسی طرح کے بے شمار جملے جو آپس میں ہم روز استعمال کرتے ہیں، اگر ان کا تجزیہ اس انداز سے کیا جائے تو مسلمان تو شاید پھر کوئی بچے گا نہیں۔ اس لیے کوئی معیار ہونا چاہیے۔ ایک معیار تو یہ ہے کہ باپ دادا سے یہ رسم چلی آ رہی ہے، یہ تو کوئی معیار نہیں، قرآن نے اس کی تردید کی ہے کہ باپ دادا اگر جاہل تھے، انہوں نے کوئی جہالت کی رسم ایجاد کر دی، یہ کون سی دلیل ہے؟ جی سنت سے ثابت ہے، اب سنت میں اختلاف ہے، آدھے کہتے ہیں یہ سنت سے ثابت ہے، آدھے کہتے ہیں نہیں ہے۔ جی قرآن سے ثابت ہے، اب قرآن کا ترجمہ کرتے وقت لوگ، اللہ ہم سب کو معاف کرے، ہم اپنے اپنے مزاج کے مطابق کرتے چلے جاتے ہیں، اور ضرور یقیناً اس میں کوتاہیاں خامیاں ضرور ہوتی ہوں گی، تو پھر کوئی ایسا معیار تو ہونا چاہیے بار الہ کہ بندے کو نیکی کے نیکی ہونے پر یقین تو ہو سکے۔ سورہ مریم کی اس آیہ کریمہ میں جسے تلاوت کرنے کا شرف میں نے حاصل کیا، اللہ نے وہ معیار بتایا ہے کہ یار تم فتووں کو چھوڑ دو، لوگوں سے پوچھنے کو چھوڑ دو، اپنی ذات کو تو دیکھو۔ یزید اللہ الذین اہتدوا، خدا نیکی کی خاصیت، ہدایت کی خاصیت یہ ہے کہ اگر آپ نیک کام کرتے ہیں تو وہ آپ کو مزید نیکی کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ یعنی ہر نیک کام کی خصوصیت یہ ہے کہ جو بھی کام، اب نیک کام یا ہدایت کیا ہوگی؟ ہدایت ہوگی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے اندر، اللہ کے حکم کی تعمیل اس طریقے سے جو طریقہ محمد الرسول اللہ نے سکھایا، یہ ہوگی ہدایت۔ کسی بھی کام میں چونکہ خدا اور ہدایت عربی کے بہت وسیع المعانی لفظ ہیں، اور ان کا چھوٹا سا مفہوم یہ ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کا صحیح ترین طریقہ ہدایت کہلائے گا۔ وہ خواہ عبادت میں ہوگا تو دین کی ہدایت ہو جائے گی، عقیدے میں ہوگا تو دین کی ہدایت ہو جائے گی، دنیاوی امور میں ایک کام کو اس کے صحیح طریقے کے مطابق ہم کرتے ہیں تو وہ ہدایت ہوگی۔ کر وہ بھی لیتا ہے جو ہدایت پہ نہیں ہوتا۔ ایک آدمی کو کھانا بنانا نہیں آتا، کبھی ہاتھ جلائے گا، آٹا خراب کرے گا، روٹی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، جلا کر پکائے گا، کچی رہ جائے گی، لیکن پیٹ بھر لے گا وہ بھی، اور جو صحیح طریقے سے پکائے گا وہ بھی پیٹ ہی بھرے گا۔ ہر چے دانا کند ناداں لیک بعد از خرابی بسیار، جو دانا کرتا ہے بے وقوف بھی ویسا ہی ہے، لیکن بے وقوف ہزار خرابیوں کے بعد ویسا کرتا ہے۔ اب پیٹ کس نے بھی بھرنا ہے، پیٹ اس نے بھی بھرنا ہے، عالم نے بھی، جاننے والے نے بھی، صاحب شعور نے بھی پیٹ ہی بھرنا ہے، اور بے وقوف نے بھی پیٹ ہی بھرنا ہے، لیکن وہ پیٹ بھرنے کے لیے ہاتھ بھی جلائے گا، ایندھن بھی ضائع کرے گا، کوئی برتن توڑے گا، روٹی کہیں سے کچی ہوگی، کہیں سے جل گئی ہوگی، تب جا کر پیٹ بھرے گا، اور یہ آرام سے آٹا گوندھ کر روٹی بنا کر فارغ ہو جائے گا۔ تو جو بھی کام کو کرنے کا صحیح طریقہ ہوتا ہے، اس کا اصول یہ ہوتا ہے کہ وہ سب سے مختصر ہوتا ہے۔ اردو میں، عربی میں ایک کہتے ہیں، فارسی میں بھی یہی مستعمل ہے، خط مستقیم، سیدھا خط۔ ہم ریاضی میں پڑھتے ہیں روز کہ خط ہوتا ہے وہ لائن جو دو نقطوں کو ملاتی ہے۔ آپ دو نقطوں کے درمیان جتنی لائنیں بنائیں گے وہ لمبی ہوں گی، ایک ان میں مستقیم ہوگا خط، اور وہ سب سے مختصر ہوگا۔ یعنی جو خط مستقیم ہوگا وہ سب سے مختصر ہوگا، اس کے علاوہ جتنی لکیریں لگائیں گے وہ ٹیڑھی میڑھی بھی ہوں گی، کوئی قوس بن جائے گی، کسی میں موڑ آ جائیں گے، اور وہ ساری یقیناً اس سے لمبی ہوں گی۔ اس لیے
کہ کسی بھی کام کو کرنے کا صحیح طریقہ آسان ہوتا ہے، وہ مختصر ہوتا ہے، خط مستقیم کی طرح۔ یہی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی ریاضی کے اصول کے تحت سمجھائی۔ آپ نے ایک لکیر لگائی زمین پر اور اس کے ساتھ اور کئی لکیریں لگائیں۔ فرمایا دیکھو یہ ایک لکیر ان دو نقطوں کے درمیان سیدھی ہے جو سیدھی اس نقطے پہ جا رہی ہے، باقی مختلف اطراف میں جا رہی ہیں۔ دین یہ ایک لکیر ہے، اب اس سے دائیں کوئی نکل جاتا ہے تو دین سے باہر جا رہا ہے، بائیں نکل جاتا ہے تو دین سے باہر جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عیدین کے موقع پر عید کے روز اشراق ادا نہیں فرمائے بلکہ نماز عید کو اشراق کا قائم مقام قرار دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم عیدگاہ میں عید کے پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے۔ جب وہ فارغ ہوا تو آپ نے پوچھا کہ کیا پڑھ رہے تھے؟ اس نے کہا حضور میں نے اشراق کے نوافل پڑھے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارے جہنم جانے کے لیے تمہاری یہ عبادت ہی کافی ہے۔ پریشان ہو گیا، میں نوافل ادا کر رہا ہوں، آپ مجھے جہنم کی؟ فرمایا جب حضور نے اس موقع پر نہیں پڑھے تو تم کون ہوتے ہو ایک نئی رسم ایجاد کرنے والے؟ یہ تمہارا منصب نہیں ہے کہ بتاؤ اس وقت، یہ اس کا منصب ہے جسے اللہ نے اپنا رسول بنایا۔ اسی طرح اب جمعے کی 2 رکعت ہم کہتے ہیں ہمارے پاس فرصت ہے، ہم 3 پڑھیں گے، 4 پڑھ لیں گے، تو 4 پڑھنے سے کیا نماز ہو جائے گی؟ بھائی سورہ فاتحہ ہی پڑھی، تسبیح و تحمید ہی کی، رکوع ہمیں اختیار نہیں ہے نہ اس پر اضافے کا، نہ ایک پڑھیں گے تو ہوگی، نہ اس میں کمی کا۔ دین وہی ہے، سادہ سیدھی سی بات جو نبی علیہ السلام نے بتا دی، عبادت وہی ہے جو حضور نے سکھا دی۔ لیکن ہماری مصیبت یہ ہے کہ اس عہد میں ہر رسم کے ساتھ بڑی دیدہ دلیری سے کبھی قرآن کی آیت لکھ دی جاتی ہے جو جس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، اور کبھی اسے حدیث سے ثابت کیا جاتا ہے جس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، اور اتنا دکھ ہوتا ہے، حقیقت ہے کہ دل لرز جاتا ہے کہ یہ لوگ کیوں ایسا کرتے ہیں کہ اپنی بات کو منانے کے لیے۔ اب میرے ایک عزیز ہیں، ایک سادہ سا نکاح طلاق کا مسئلہ تھا، غیر مسلم عدالت میں اس میاں نے لکھ دیا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، بیوی نے قبول کر لی، دستخط کر، مجھ سے مسئلہ پوچھا، میں مفتی نہیں ہوں۔ مفتی ہونا ایک اعزاز ہے، لیکن میں دین تو اللہ نے مجھے دین کی سمجھ تو دی ہے، میں نے افتاء پڑھا نہیں ہے، افتاء کا امتحان نہیں دیا، میرے پاس افتاء کی سند نہیں ہے، میں کبھی فتویٰ دیتا بھی نہیں ہوں، لیکن مسئلہ تو بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو میں نے اسے بتایا کہ جب تم نے اپنے قلم سے دستخط کر دی طلاق واقع ہو گئی، ویری سمپل۔ اگر تم عدالت کافر کی تھی، کافر کی عدالت نہ ہوتی، تم گھر میں بیٹھ کے صرف 2 گواہ ہوتے اور تم لکھ لیتے، بات ختم ہو جاتی۔ صرف گواہوں کی ضرورت تھی، تو بھری عدالت میں تو گواہوں کا بھی شمار کوئی نہیں۔ ہاں اگر کافر عدالت اپنی طرف سے فیصلہ دیتی کہ تمہارا نکاح فسخ ہوگا اور تم اس پہ دستخط نہ کرتے تو صورت مختلف تھی، اسے خلا دینے کا اختیار نہیں تھا۔ لیکن کہ اب جب طلاق دے چکتے ہیں تو پھر بیویوں سے پیار جاگ اٹھتا ہے، مسائل جاگ اٹھتے ہیں، ضرورتیں جاگ اٹھتی ہیں، گھر اجڑتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ جو پہلے جو باتیں سوچنی چاہیے تھیں ساری پھر سامنے آ جاتی ہیں۔ اب وہ اس پلی پہ گزارا کیے جا رہے ہیں کہ نہیں جی حضرت نے حضرت سخت مزاج آدمی، حضرت تو مفتی تو نہیں ہے، اب فتویٰ تو مجھ پر آ گیا، مفتی بھی نہیں ہوں اور مزاج بھی سخت ہے، اس میں میرے مزاج کی سختی نرمی کیا کرے گی؟ تو ہمارا رویہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم اپنی خواہشات کے لیے دین میں موڑ ڈالتے رہتے ہیں، کہیں قرآن کا حوالہ دے کر، کہیں کسی بزرگ کے،
اور آج کل تو ایک وتیرہ اور عام ہو گیا ہے کہ نام نہیں لیتے، کہتے ہیں بزرگوں نے یہ کہا ہے۔ بھئی کون بزرگ تھے، کب انہوں نے کہا؟ جن کا آپ نام نہیں بتاتے، مقام نہیں بتاتے، پتہ نہیں انہوں نے کہا یا آپ الزام لگا رہے ہیں۔ لیکن بے شمار تحریروں میں نے پڑھا، بے شمار تقریروں میں بزرگوں نے یہ کہا ہے۔ بھئی یہ کون سی دلیل ہے؟ کون ایسا بزرگ ہے جو نبی علیہ السلام کے ارشادات کے خلاف یا باہر جا کر کوئی بات کہتا ہے؟ بزرگی غلامی میں ہے، غلامی سے باہر نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں بزرگی ہے۔ مدینہ کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر، مدینہ کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر، بدل دیتے ہیں تقدیر محمد کے غلام اکثر۔ تو ساری عزت، ساری بزرگی غلامی میں ہے، مخالفت میں نہیں۔ تو ان سب الجھنوں کا حل قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور جب سے نازل ہوا قیامت تک اسے رہنا ہے، اس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ یہ ہمارے نصیب یا ہماری قسمت کی ہم وہ تلاش کرتے ہیں۔ اب کتنی خوبصورت بات قرآن نے بتائی کہ جسے تم نیکی سمجھ کر کرتے ہو، اس سے تمہارے مزاج میں صلاحیت اور نیک پن آ جانا چاہیے، تو مزید نیکیاں کرنے لگ جاؤ۔ اگر میں کسی رسم کو تم نے نیکی سمجھ رکھا ہے تو اس رسم پہ پیسے بھی خرچ کرو گے، دھوم دھام مچاؤ گے، اور بات ختم ہو جائے گی، اور تم جیسے ہو ویسے ہی رہ جاؤ گے، یا پہلے سے بھی عملاً برائی میں ملوث ہو جاؤ گے یا نیکی سے دور ہو جاؤ گے۔ لیکن اگر واقعی تم نے نیکی کی ہے، واقعی وہ کام نبی علیہ السلام کا بتایا ہوا ہے، واقعی وہ کام قرآن کا حکم اور سنت کے مطابق ہے، تو فرمایا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى۔ جو ہدایت کا کام کرتے ہیں، جو ہدایت کی راہ پہ چلتے ہیں، اللہ انہیں مزید ہدایت کی، مزید نیکی کی توفیق عطا کر، زیادتی کر دیتا ہے ان کے کردار میں، ان کے اعمال میں، ان کی فکر میں، ان کی سوچوں میں۔ لہذا ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ میرے کس کام کی وجہ سے میرا مزاج نیک ہو رہا ہے۔ کیا مجھے کوئی ایسا کام میں نے کیا ہے کہ مجھے گناہ کڑوے لگنے لگ گئے، تو یقیناً وہ کام نیکی ہے۔ کوئی ایسا کام میں نے کیا ہے کہ مجھے مزید بھلائی کرنے کا خیال آتا ہے، تو وہ کام ہدایت ہے، نیکی ہے، وہ دین ہے۔ اگر کسی کام میں یہ تاثیر نہیں تو وہ رسم ہے، رواج ہے، دین نہیں۔ لوگ کہتے ہیں مولویوں میں اختلاف ہے، یار ایک سے مسئلہ پوچھو وہ مختلف بتاتا ہے، دوسرے سے پوچھو مختلف بتاتا ہے، ایک کوئی اور کہتا ہے، دوسرا اور کہتا ہے۔ یہ فتویٰ تو رب نے دے دیا بھائی، اور بندے کے اپنے اندر ہے، اس میں مولوی کی تو ضرورت ہی باقی نہ رہی۔ آپ کے پاس 3 مولویوں نے کہا جی کہ اس طرح سے نماز ادا کرنی چاہیے، دوسرا اس سے مختلف بتاتا ہے، تیسرا اس سے مختلف۔ آپ تینوں طرح پڑھ کے دیکھ لیں، جو صحیح ہوگا اس پر مزید سجدے طویل کرنے کی لذت آئے گی، جو صحیح نہیں ہوگا وہ بوجھ لگ رہی ہوگی کہ جان چھڑاؤ یار یہ پوری کرو۔ جو صحیح ہوگا وہ مزاج بدل دے گا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی اور برائی سے روک دے گا۔ نہیں روکتا تو پھر ہم رسم ہی ادا کر رہے ہیں، اٹھ بیٹھ رہے ہیں، ایکسرسائز ہے۔ تو نیکی کا معیار یہ ہے، فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ بڑے مجھے دوستوں کے خط آتے ہیں، نماز بھی باقاعدہ پڑھتا ہوں، صحت ٹھیک نہیں ہوتی، بے نماز کوئی کنین ہے، یا نماز باقاعدہ پڑھتا ہوں کاروبار نہیں چلتا، نماز کوئی عمل ہے کاروبار چلانے کا؟ نماز تو ایک رشتہ ہے رب العالمین کے ساتھ، لذت آشنائی ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو،
عجب چیز ہے لذت آشنائی. یہ تو لذت آشنائی ہے، اس میں نفع نقصان کی کیا بات، اس میں صحت بیماری کو کیا دخل. یہ تو مزے کی بات ہے. آپ کا ایک تعلق ہے، آپ مشت غبار ہیں اور پروردگار عالم کے حضور کھڑے ہو کر مخاطب ہوتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، دکھ سکھ کرتے ہیں، وہ کریم آپ کی سنتا ہے. بیک لفظ تمام گفتن تمنائے جہانے را، بیک لفظ تمام گفتن تمنائے جہانے را، من ذوق حضوری طول زادم داستان. وہ جو لذت حضوری ہوتی ہے، کہتے ہیں ہاں یا نہ میں ایک لفظ میں دنیا کی ساری باتیں ختم ہو جاتی. کوئی بات آپ سے دنیا کی کوئی بات پوچھے، آپ ہاں کہہ دیں یا نہ کہہ دیں، بات ختم ہو جاتی. لیکن فرمایا میں نے بات اتنی لمبی اس لیے کی کہ وہ لذت حضوری جو ہے بات کرنے میں، آپ کے سامنے کھڑا ہونے میں، جمال یار کو دیکھنے میں، سوچنے میں، محسوس کرنے میں، کس کے حضور ہوں میں، ہوں شے کیا میں کس کے حضور. یہ جو لذت حضوری ہے اس نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں بات لمبی کروں. یہ وہ لذت ہے کہ بعض اکابر صحابہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بالخصوص، وتر کی ایک رکعت میں 30 پارے پڑھ لیتے تھے اور فجر ہو جاتی تھی، رات گزر جاتی تھی. بعض اوقات رکوع سے پہلے آپ نے 30 پارے بھی پڑھے ہیں. اتنا لمبا کھڑا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے ہوش کب ہے کہ میں کھڑا ہوں؟ تھک نہیں جاتے؟ انہیں ہوش ہی نہیں کہ بدن کہاں ہے اور تھک کون جاتا ہے. وہ تو کسی ایسے نظارے میں کھو گئے ہیں کہ فارغ ہوں گے تو پتہ لگے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو عبادت کے لیے اٹھتے، تہجد کے لیے اٹھتے. محبوب کبریا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین فداہ نفسی، آپ فرماتی ہیں کاشانہ نبوی پہ ازواج مطہرات کے پاس کہیں چٹائی اور کمبل تھا، کسی خانے اطہر میں 2 کمبل تھے، کسی خانے اقدس میں صرف 1 کمبل تھا، نیچے بچھا لیا آدھا اوپر کا. اور جس گھر میں حضور جلوہ افروز ہوتے، ام المومنین اور نبی علیہ السلام دونوں کے لیے وہی بستر ہوتا تھا. چھوٹے چھوٹے حجرات مبارکہ بھی تھے. تو آپ فرماتی ہیں میں لیٹ جاتی، پھر حضور اٹھتے تو مجھے کہتے اے ابو بکر کی بیٹی، میں کچھ وقت عبادت نہ کر لوں؟ آپ انداز دیکھیے، اللہ کا رسول ہے، جو فرما دے وہ دین ہے. حقوق زوجیت کا اتنا خیال ہے کہ عبادت کے لیے اجازت لے رہے ہیں. تو میں اس کہتی رسول اللہ بے شک. تو آپ کھڑے ہو جاتے عبادت کے لیے، اور فرماتی ہیں جگہ اتنی ہوتی تھی کہ جب حضور کھڑے ہو جاتے تو میں ٹانگیں بچھا لیتی، جب حضور کو سجدے پر جانا ہوتا تو میں ٹانگیں سمیٹ لیتی اور آپ رکوع اور سجود فرما لیتے. تو ساتھ پھر مجھے بھی جاگنا پڑتا، انتظار کرنا پڑتا. تو حضور کھڑے ہو جاتے تو میں سوچتی کہ اب تو اتنا وقت ہو گیا ہے کہ شاید آج حضور ساری رات رکوع نہ کر. اور سینے اطہر سے اس طرح آواز آتی جیسے ہنڈیا کھولتی ہے، اور چشمہ مبارک برسنے لگتی تو ریش مبارک ساری تر ہو کر پھر ریش اقدس سے سینے اطہر پہ قطرے ٹپکتے. پھر آپ رکوع میں جاتے اور پھر میں سمجھتی کہ باقی رات آپ رکوع میں گزار دیں گے. پھر آپ سجدے میں جاتے تو یہ خیال ہوتا کہ اب سجدے سے اٹھنا نہیں گوارا. تو یوں جب فجر ہوتی تو قدوم ہائے اقدس متورم ہو چکے ہوتے، سوج چکے ہوتے.
تو فرماتی ہیں ایک دن میں نے عرض کی یا رسول اللہ دنیا بھر کو آپ کی شفاعت کی امید ہے، اگلے پچھلے جو امتیں پہلے گزر گئیں جو آپ کی امت ہے یہ سارے اس بات پہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ آپ ان کی شفاعت فرمائیں گے اور وہ بخشے جائیں گے، تو آپ اتنا اپنے آپ پر اتنا بوجھ کیوں لیتے ہیں؟ فرماتی ہیں حضور مسکرائے اور فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا اس اعزاز کا میں شکر نہ ادا کرتا رہوں؟ اللہ نے اگر مجھے یہ اعزاز بخشا ہے تو میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ ضرورت کی بات نہیں تھی، یہ بات اس لذت ملاقات کی تھی۔ من ذوق حضوری طول دادم داستان را، جب بات اللہ سے چھڑ گئی جمال الہی سامنے ہے، رسول رب کھڑا ہے، اب وہ جمال کو بھی آنکھوں میں سینے میں اتار رہا ہے، باتیں بھی کیے جا رہا ہے، تجلیات بھی برس، وہ ایک جو عجب چیز ہے لذت آشنائی دو عالم سے کرتی ہے بھائی میرے، اگر ہمیں اللہ نے نماز کی توفیق دی ہے تو کیا یہ احسان کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے ساتھ بات کرنے کی اجازت بخشی ہے؟ اب اس میں ہماری دکانداری کا کیا تعلق اور اس میں ہماری بیماری کا کیا تعلق؟ تو ہم اسے کوئی نسخہ یا کوئی عمل سمجھ بیٹھتے ہیں، جہاں قصور آتا ہے نا، ارے یار تجھ میں بھی کوئی شیطان گھس گیا، اسے یہ باتیں پسند نہیں آتی۔ شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ بندہ بے شک عبادت کرے لیکن اللہ سے دوستی نہ کرے، اسے اپنا نہ بنائے، خود اس کا نہ ہو جائے۔ پھر اسے بھی پتہ ہے کہ یہ رکوع و سجود اٹھک بیٹھک کرتا رہے۔ یہی وتیرہ جو آج کل اقوام مغرب کا ہمارے ساتھ ہے کہ نام تو اپنا دین محمد ہی رکھو لیکن زندگی اس طرح گزارو جس طرح ہم کہتے ہیں۔ ہمیں تمہاری مسلمانی پہ کوئی اعتراض نہیں، کہو ہم مسلمان ہیں، نام غلام محمد، دین محمد، نور محمد رکھو، کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہمارے ساتھ مل کر شرابیں پیو، خنزیر کھاؤ، برنا ہو کر ناچو گاؤ۔ پھر انہیں پتہ ہے کہ یہ نور محمد، دین محمد، غلام محمد ان کے کام نہیں آئے گا، نام کا مسلمان ہونا ان کے کام نہیں آئے گا۔ یہی فلسفہ شیطان کا بھی ہے، وہ اس بات سے نہیں روکتا کہ نام ایسا نہ رکھو، کردار پہ آتا ہے، اور کردار میں سے سب سے زیادہ زور اس بات پہ لگاتا ہے کہ کوئی بندہ اللہ سے دوستی نہ کر پائے، کیونکہ اس پہ اس کا بس نہیں چلتا۔ وہ کریم نے ازل سے کہہ دیا ہے، جب یہ مکالمہ ہوا تھا نا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، بھائی کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہت بہتر ہوں، مجھے تو نے پیدا کیا آگ سے، آگ تو بڑی اعلیٰ شے، صاف شفاف، اور یہ کیچڑ مٹی سے بنا۔ رد ہو گیا، راندہ بارگاہ ہو گیا، تو کہنے لگا کہ اللہ جس کے لیے تو نے مجھے مردود قرار دیا ہے یہ میری پوجا کریں گے، تیری عبادت نہیں کریں گے۔ اللہ بھی بڑا اس نے کہا میرا جہنم بڑا وسیع ہے، تجھے اور تیرے چاہنے والوں سب کی جگہ اس میں موجود ہے، ہاں لیکن ایک بات تو بھی کان کھول کے سن لے، ان عبادی لیس لک علیہم من سلطان، جو بندہ میرا ہو جائے گا تو بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ یہ جو کسی کا ہو جانا، رب کا ہو جانا، رب کو اپنا جان لینا، مان لینا، اس بات پہ وہ سارا زور لگاتا ہے کہ یہ بندہ میری مار سے نکل جائے گا۔ تو اس لذت آشنائی پہ اسے کافی تکلیف ہوتی ہے، لیکن یار ایک بات تو ہے، جس سے سنو کہتا ہے شیطان پریشان کرتا ہے، کوئی تو ایسا بھی ہو جو شیطان کو پریشان کرتا۔ مسلمانی تو یہ ہے کہ ہمارے نام سے شیطان پریشان ہوا کرے،
لیکن ہم ہیں کہ ہر ایک کی شکایت ہے شیطان مجھے پریشان. بھائی شیطان تو راندے درگاہ ہے اور تیرے ساتھ اللہ ہے, اللہ کا حبیب ہے. پھر تجھے کیسے پر؟ اس لیے کہ شاید تو اپنی حمایت سے نکل گیا ہے, دور ہو گیا ہے. واپس آ, اللہ کے حضور میں آ, بارگاہ عالی میں آ, تو کہاں وہاں شیطان کا گزر, تیرا کیا بگاڑ سکے گا؟ وہ خود اپنا سر پیٹے گا, پریشان ہو. تو حضرات دین یہ ہے, نیکی یہ ہے, ہدایت یہ ہے کہ جب ہم اس پہ عمل کریں تو نیکی کرنے کا مزاج بنتا چلا جائے اور ہم مزید نیک ہوتے چلے جائیں. اور کسی کام کے کرنے سے مزاج نہیں بدلتا تو وہ نیکی نہیں ہے, وہ رسم ہے, رواج ہے, اس میں روح نہیں ہے یا وہ سرے سے دین ہے ہی نہیں. اللہ کریم فرماتا ہے یہ دنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک, تمہارے پروردگار کے نزدیک یہ بات سب سے بہتر ہے کہ تمہاری نیکیاں باقی رہیں. اور یہ مت سوچو کہ یہ بندہ امیر ہوگا تو بہت نیکیاں کا, ایسا بڑی عجیب بات ہے کہ میں جس حیثیت میں ہوں, اگر میں 1 لاکھ بھی اس کی راہ میں دے دوں تو مجھے وہ فرق نہیں پڑتا جس کے پاس 2 روپے ہیں. تو جب وہ 1 روپیہ دے, اس نے گویا آدھی دولت دے دی, تو میں نے کیا دیا؟ غریبی امیری اس کے ہاں فرق نہیں ڈالتی. ایک آدمی کے پاس 3 لقمے, وہ ایک اللہ کی راہ میں دے دیتے ہے, تو کروڑ پتی 1 کروڑ دیتے, اس کروڑ سے اسے وہ لقمہ زیادہ عزیز ہے جو کسی بے بس نے, فقیر نے, محتاج نے اپنا کاٹ کے دے دیا. غریبی امیری سے اس کے تعلق میں فرق نہیں آتا, چونکہ اس کے لیے غریب امیر فقیر سارے بندے ہیں, اور غریبی امیری فقیری وہ خود بانٹتا ہے. اسے پتا ہے اسے میں نے یہاں رکھا, اسے وہاں رکھا. ہمارے لیے فرق ہے, ہم کہتے ہیں یہ بڑا امیر آدمی ہے, اس سے دوستی ہونی چاہیے, یہ تو بھوکا آئے گا تو کچھ مانگے گا, اسے سلام نہ دو. یہ فرق ہمیں پڑتا ہے, اس سے نہیں. فقیر بھی اس کے اپنے, امیر بھی اس کے اپنے, حکمران بھی اس کے اپنے, اور رعیتیں بھی اس کی اپنی, ہر چیز اس کی اپنی ہے, اور اس کا اپنا ایک ٹائم ٹیبل ہے, اور اس پہ عمل ہوتا رہتا ہے. ایک آدمی کو پکڑ کر بادشاہ بنا دیتا ہے اور پھر اسے ایک عام آدمی سے سولی پہ لٹکوا دیتا ہے, تو شاہوں کو گدا کر دے, گدا کو بادشاہ کر دے. اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے. فرمایا ان چیزوں سے میری محبت کو نہ تولو. محبت تو ایک لازوال رشتہ ہے, غریب ہوگا تو بھی رہے گی, فقیر ہوگا تو بھی رہے گی, امیر ہو جائے گا تو بھی رہے گی. اور جب تم آؤ گے میرے پاس تو تمہارے ساتھ میری محبت ہوگی, تمہارے دائیں بائیں میری محبتیں ہوں گی, میری چاہتیں ہوں گی. فرمایا مجھے یہ بات پسند ہے, مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ جب تم میرے پاس آؤ, تم دنیا میں فقیر تھے لیکن دنیا میں تو دنیا کا سکہ چلتا تھا. یہ ملک اور ہے, یہ وطن اور ہے, یہاں محبت الہی کا سکہ چلتا ہے. یہاں وہی کروڑ پتی ہے جس نے کروڑوں گنا محبتیں جیتنی, اور وہی مفلس ہے جس کے پاس محبت کا سکہ نہیں ہے. تو میری عبادات کو دنیوی معاملات میں نہ تولو, بلکہ یہ دیکھو کہ تمہارے ساتھ کتنی چاہتیں ہوں, کتنی محبتیں ہوں, کتنی الفتیں ہوں. دفنانا دیکھ بھال کر حسرت زدہ کی لاش کو, دفنانا دیکھ بھال کر حسرت زدہ کی لاش کو,
لپٹی ہوئی کفن میں کوئی آرزو نہ ہو۔ یہ سرمایہ ہے کہ اس کفن کی چادر میں بھی طلب ہو، چاہت ہو، محبت کی خوشبو ہو۔ دولت ملی تو رہ جائے گی، جائیداد ملی تو رہ جائے گی، حکومت ملی تو رہ جائے گی۔ فرمایا میری محبتوں کو ان کچے باٹوں سے نہ تولا کرو۔ بس کرو یار۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔